کوئی وجہ ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی تو سبب ہوتا اس حرکت کا جو ولید نے کی۔ اس نے ادا کو طلاق دے دی تھی۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ فون پر طلاق دی اور بعد ازاں کاغذات بھجوا دیے گئے۔ یہ اتنی غیر معمولی ممکنات میں سے تو پرے بات تھی کہ ادا عبدالمالک کے شعور کے لاشعور کو بھی چھو کر نہ گزری تھی، نہ گزر سکتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا، آخر کیوں؟ سوالات تیز نکیلے دانت بنے اسے کھائے جا رہے تھے اور تسلی کے نام پر تو حروف بھی کسی کے پاس نہیں تھے۔ ادا کے ساتھ جو بھی ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، سو قہر تو عبدالرزاق پر ٹوٹا تھا۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے جاتے وہ روتے جاتے، خود کو سنبھالیں بابا، پلیز خود کو سنبھالیں۔ اس نے انہیں اٹھانا چاہا تو وہ بھری مٹی کی مانند لگے۔ بابا زمین سے تو اٹھیں یار، ارے میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے بھائی کو، ادا کو۔ ہائے ادا میری بچی، میری معصوم بچی کی اجلی پیشانی داغدار کر دی ظالم نے۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتے روتے جا رہے تھے۔ بدبخت بدقت انہیں کھینچ کھانچ کر اندر لایا تو زبردستی انہیں گرم دودھ پلایا تھا۔ وہ 2 گھونٹ سے زیادہ تو نہ پی سکے۔ اسے تو وہ شاہجہاں کے مرنے پر بھی نہ روئے تھے، خدا کی میت پر بھی نہ روئے، بخت کے دل کو جیسے کوئی خنجر کاٹتا تھا۔ ولید یہ سب سخت وار تھا، بہت سخت۔ دعا کرو کہ تمہیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس کی رنگت دہک اٹھی، رگیں کھینچ گئی، مگر بابا کو تو سنبھالنا تھا، کسی نہ کسی طرح انہیں نیند کی دوا کھلا دی تھی، ورنہ جو حالت ان کی اس میں ان کا بیبی شوٹ کر جانا تھا۔ وہ تو سو گئے، کتنی ہی دیر وہ ان کے برے چہرے کو تکتا رہا۔ اور تمہیں اپنے ہی باپ کے سینے میں خنجر اتارتے ہوئے کوئی خوف، کوئی شرم نہیں آئی ولید؟ بخت کے ہونٹ ضبط سے بھیج گئے تھے۔ اور اس بوڑھے شخص سے کس بات کا بدلہ لیا تم نے؟ کس بات کا؟ اس نے مٹھیاں پیچھی تھی۔ کیا قصور تھا ادا کا؟ کیا؟ اس کے چہرے کے عضلات تن سے گئے تھے۔ تم نے اس کی آنکھوں کے خواب نوچ ڈالے۔ تکلیف سے اس نے آنکھیں مینچی۔ خدا تم جیسے گدھوں کے ہاتھوں میں اتنا اختیار کیوں دے دیتا ہے؟ کیوں اس نے سرا اپنے ہاتھوں میں گرایا تھا؟ وہ حیران تھی کہ اس کی کوئی نس نہیں پھٹی، دل بند نہیں ہوا، سانس رکی کیوں نہیں، وہ زندہ کیسے رہ گئی، کیسے؟ اسے بڑی حیرت تھی۔ وہ ماں کو روتے ہوئے دیکھتی تو باغ کے کندھے پر جھکتی ہوئی اسے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ماں کو روتا دیکھ کر اس کے کندھے پر کچھ بھی نہیں۔ تارا کی آنکھیں ہر وقت سوجی رہتی پر تو اسے رونا بھی نہیں آتا تھا۔ رونے کے نام پر تو آنکھوں کے فرش تک گیلے نہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ مر گئی ہے یا پھر اس کا احساس مرا تھا؟ ہاں، اس دن کے اس احساس ہی کا تو جنازہ اٹھا تھا۔ وہ بے حس ہو گئی تھی جب اسے کسی دیمک کی طرح آن چمٹی تھی اور لگتا تھا کہ اب اسے کھا کر ہی چھوڑے گی۔ تایا بھی آئے تھے ان کے ساتھ، بخت بھی تھا۔ تایا کے منہ سے نکلتی بات نہ تھی، آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے، اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ادا نے ہاتھ ہٹا دیا، آرام سے ہٹا دیا۔ بخت نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا منہ یکلخت سرخ ہوا تھا۔ تایا نے اس کے ہاتھ جوڑے اور اس کے اپنے ناخنوں سے کھیلتی بخت ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عبدالمالک نے آگے بڑھ کر بھائی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے میں سمیٹ لیا اور وہ وہاں یوں موجود تھی جیسے اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ جاری رکھیے اپنا ڈرامہ۔ اس کے تاثرات کچھ اسی قسم کے تھے۔ عبدالمالک نے بے حد ناراض نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے اس سے توقع تھی کہ وہ کوئی روایتی جملے سے کہتی، مثلاً تایا اس میں آپ کی کیا غلطی، یا پھر یہ کہ تایا روئیں مت، میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، بلا بلا بلا۔ مگر وہ سب کیوں کہے؟ آخر کیوں؟ ان کی غلطی تھی، ان سب کی غلطی تھی۔ سب نے مل کر ان کے لیے ایک غلط آدمی چنا تھا۔ ان کے سر پر الزام رکھتے ہوئے ادا عبدالمالک بھول گئی تھی کہ اس غلط انتہا پر ہاں کہہ کے اپنی مرضی سے کہیں، پر اسے کسی نے بتایا بھی تو نہیں تھا کہ ولید ایک غلط انتخاب تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے حد بری طرح چونکی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تم نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، ایک جملہ بڑے زور سے اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ تو کیا اسے کسی نے نہیں بتایا تھا؟ وہ بڑی چپتی نظروں سے بخت کی پشت کو گھور رہی تھی۔ تم نے دیکھا اسے؟ وہ کتنی تکلیف سے پوچھتے تھے۔ اسے صرف تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ انہوں نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر صرف کہا نہیں بلکہ التجا کی تھی۔ التجا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ اس کی ازدواجی زندگی بڑی آرام سکون کی ہوگی؟ وہ اپنی بیوی کو چاہے گا اور بیوی اسے، جیسا کہ ہوتا آیا ہے؟ مگر نہیں، زندگی نے ہمیشہ اسے ڈیڑھ کا پہاڑ
پہاڑا پڑھایا تھا۔ زندگی ہو، دولت ہو یا رشتے، وہ اتنے آرام سے بخت عبد الرحمن کو ملتے ہوتے تو وہ خود ہی دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھ لیتا۔ ایسی ازدواجی زندگی کا باعث کس نے سوچا تھا، جس میں ایک عورت کے دل کو پہلے ایک دوسرے مرد کی محبت سے حالی کرو اور پھر سارے رنگ اس میں سجا دو۔ ہاں بخت عبد الرحمن، ہاں، تم نے اسے چاہنا چاہا اور اسے کسی اور کی چاہت بنا دیا۔ اب تو تم ہی اسی کسی کی چاہت میں پڑنا چاہتے ہو تو تم سے توقع ہو تو پھر اسے چاہو۔ یار زندگی یہ کون سے والا پہاڑا ہے، بھلا کون سا؟ اس کے طلاق کو 6 ماہ ہو چکے تھے تبھی عبدالرزاق نے بخت کا پرپوزل دیا تھا۔ اسے حیرت سے زیادہ دکھ پہنچا تھا، اور دکھ ایسا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ دوسروں کو بھی وہی تکلیف پہنچے جو اسے کاٹتی تھی، اور جب وہ ایسا چاہتی تھی تو اس کی انگلیاں ایک نمبر ڈائل کرتی تھی۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، تیسری پہل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو تایا ابو۔ دوسری جانب ادا، کیسی ہو میری بچی؟ تایا جان نے بہت محبت سے اس کے ساتھ بات شروع کی۔ آپ کا بیٹا کافی نہیں تھا میری زندگی برباد کرنے کے لیے، یا دوسرے کو بھی آپ میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچی، اس سے بھی کہیں زیادہ جتنی ادا کو پہنچی تھی۔ ادا، وہ میرا ایک طرفہ فیصلہ تو نہ تھا بچے، آپ اسے جانتے تھے، آپ کا بیٹا ہے وہ۔ باخدا ادا، باخدا، اگر جانتا ہوتا تو اس کا انتخاب کبھی نہ کرتا۔ تم دونوں کا رجحان دیکھ کر ہی فیصلہ ہوا تھا نا تایا ابو؟ اور وہ ریسیور ماتھے سے ٹکا کر رو پڑی۔ کیوں کیا اس نے؟ کیوں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ کوئی وجہ، کوئی بات، کوئی سبب، یوں ایسے کیسے؟ بس ادا، بس، اگر ہو سکے تو بخت کے بارے میں سوچنا۔ اب کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، یہ یقین رکھنا۔ اور انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ مر کر بھی نہ سوچوں، تنفر سے کہتے ہوئے اس نے فون کریڈل پر رکھا تھا۔ بخت تو بخت، اب وہ دنیا کے کسی بھی مرد کو اس اسٹیٹس میں اپنے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی کہ جس اسٹیٹس کی بنا پر لوگ اس مرد کو ادا عبد المالک کا شوہر گردانتے۔ وہ خود انحصار ہونا چاہتی تھی، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی اور اتنی مضبوط بننا چاہتی تھی کہ جہاں اسے کسی بھی مرد کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اسی لیے وہ اپنا بزنس کرنا چاہتی تھی۔ سو اس نے ٹھان لی تھی اور اپنا بزنس کورس کر لیا تھا۔ اپنی تمام تر توانائیاں یکجا کرنے کے باوجود، تمام تر طاقت لگانے کے باوجود اس بات پر قادر نہ ہو سکی کہ اس کے دکھ کے مدار سے باہر نکل سکے۔ زندگی جیسے اب اس کے لیے ٹرمپولین بن چکی تھی اور اس کے قدم ٹک کر نہیں دے رہے تھے اور اس کا دل بہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے میں بے طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے توجہ وہ لیکچر کی جانب کرتی تو لمحوں کے بعد ہی اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ پھر اسی تکلیف، اسی غم میں ڈوب کر سب بھول جاتی۔ وہ کدھر ہے؟ وہ کیا کرنے آئی ہے؟ وہ کہاں بیٹھی ہے اور جہاں آنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ سب ایک دم کافور بدلتا اور اس کے نتھنے اپنی روح کی مردہ باز سونگتے۔ یا خدا! اس نے ایک دم کلاس چھوڑی اور سب کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کلاس سے نکل گئی، اور پھر وہی کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھمایا۔ کیوں نہیں ہو پا رہا مجھ سے؟ کیوں نہیں؟ اس شخص نے مجھے برباد نہیں کیا، مجھے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ کدھر سے پکڑوں میں خود کو؟ کدھر سے؟ اتنی کترنے ہیں وجود کی کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے خود کو گھانٹنا شروع کروں۔ کہاں سے؟ ملید عبدالرزاق، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، وہاں گھاؤ لگاؤں گی کہ کتے کی طرح اپنا زخم چاٹتے رہو گے، کتے کی طرح۔ اور اس نے وہ بزنس کورس اچھی خاصی فیس بھرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ صبح ہی صبح کہاں چل دی تم؟ وہ اسے فائل سینے کے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر بولی۔ سی وی دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں؟ اس کے بابا جان نے پوچھا تھا۔ ادھر پاس ہی اسکول میں۔ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑتا جوتا نیچے رکھا اور چپل اتار کر سینڈل پہنی تھی۔ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ اس حلیہ کے ساتھ تمہیں کوئی اپنی ماسی رکھے گا؟ بچوں کی استاد نہیں۔ رقیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا، اب حلیہ دے کر استاد بھرتی کیے جاتے ہیں، ڈگری دے کر نہیں؟ اسٹری بند کرتے ہوئے وہ طنز سے بولی تھی۔ ڈگری کے ساتھ کوئی ڈھنگ کی شخصیت بھی تو ہو۔ ایسے ہوتے ہیں استاد جن کے اپنے کپڑے سلوٹ زدہ ہوں، چادر پر جا بجا شکنے ہوں۔ منہ لگتا ہے آج دھویا ہے وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ دیکھ لیتے ہیں امی، انہیں حلیہ چاہیے یا ڈگری؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بال بنائے تھے؟ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی جیسے کہتی ہو کہ کیا اتنا بھی نہیں جانتی؟ انہیں یہ کب شکایت تھی کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتی؟ وہ تو بڑی صاف ستھری تمیز سے رہنے والی ایک گھریلو سی لڑکی تھی، جسے اپنی رنگت سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کی فکر ہوتی تھی، جسے معلوم نہیں کتنے ہی کھانے بنانے آتے تھے، اور اب اس نے تو جیسے خود کو چولہے میں ڈال دیا تھا۔
خود کی پرواہ نہ کرنا گھر والوں کی۔ کہاں ہوگی وہ ادا، کہاں اس کی ماں؟ اسے یوں اس طرح دیکھ کر نم آنکھوں سے سوچتی، جا مل گئی تھی اس نے بھی کر لی، کچھ بہل بھی گئی تھی۔ پھر وہ خبر ملی جس نے پھر سے اس کے قدم اکھاڑ دیے، ولید نے کسی پاکستانی نژاد سے شادی کر لی تھی اور سب تلپٹ ہو گیا تھا، راکھ ہو گئی، یوں کہ پھونک مارو تو ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ اس کا دل برباد ہوا تھا اور وہاں اپنی زندگی کے نئے جشن مناتا تھا۔ اس کی زندگی پر سیاہی پھیر دی، وہ خود روشنیوں کے دیس اعظم سفر ہوا۔ کیسے وہ وہیں اسی لمحے اسی مقام پر کھڑی تھی جب اس نے کہا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وہ اتنا آگے نکل گیا، بھاڑ میں گیا اس کے مضبوط ہونے کا ارادہ، چولہے میں پڑے اس کا خود انحصاری کا پروگرام۔ کیا وہ ہمیشہ اسی کے غم میں سینے سے لگائے بیٹھی رہے گی؟ نہیں ولید عبدالرزاق نہیں تو صحن تمہارے ساتھ ہے، کیا کرتی ہوں؟ امی ایک بات کہنا تھی، کہو۔ بخت کا پرپوزل اب بھی موجود ہے؟ اور امی نے عجب طرح سے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ ان کی نظروں کو نہیں تکتی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے پیروں پر تھا۔ اگر بخت اب بھی راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ وہ رک ہی نہیں سکتی تھی، وہ ماں سے نظر کیسے ملا ہی نہیں سکتی تھی؟ کیا وہ جان نہیں جائیں گی کہ اس اچانک فیصلے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے؟ سو وہ نظر ملانا ہی نہیں چاہتی تھی، کسی بحث تفصیل یا وضاحت میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے قیمہ کریلے بنایا ہے۔ ہاں ساما کھانے کی میز پر برتن لگا رہا تھا جبھی بخت کچن کے سالن کے ڈونگے سمیت برآمد ہوا۔ کیوں بھائی یہ مہربانی کیوں؟ آج میں نے آپ کا برسوں پرانا خواب جو پورا کیا ہے، سو مٹھائی یا کیک دونوں آپ کے لیے مضر صحت ہے، اس لیے میں نے سوچا میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں۔ وہ حیران ہوئے اور حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ میرا ایسا کون سا خواب ہے بخت کہ جس کو پورا کرنے کے لیے تم نے یہ دو کی؟ انہوں نے بگو کے ماری تھی، پر وہ بھی بخت عبدالرحمن تھا، سو ہنس دیا۔ ڈگری مل گئی ہے آج مجھے، میں نے BBA کر لیا ہے بابا، اور اس نے نہایت جذباتی انداز میں بتایا، اور جواباً وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سالن کے ڈونگے کی طرف متوجہ ہوئے کہ فی الوقت وہ توجہ کا طالب زیادہ تھا۔ بابا 7 سال کسی کن ذہن بچے کی طرح لگا کر تم نے یہ ڈگری حاصل کر لی، بخت اب بولو کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا؟ آپ کو میری ٹریولنگ ایجنسی کی نظر کیوں نہیں آتی بابا؟ جس عمر میں بچے ڈگری ہاتھوں میں پکڑ کر نوکری کے لیے جوتیاں چٹکاتے ہیں، میرا بزنس اپنا بزنس ہے، بھلے بہت اسٹیبلش نہیں مگر اسٹیبل ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ کے کاروبار کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا کم ہے بابا؟ وہ سخت ہوا نظروں سے دیکھا۔ عبدالرزاق نے ایک گہری سانس لی۔ یہیں آ کر تو لاجواب ہوتے تھے، تمہارا نیکسٹ پروگرام کیا؟ آج بھلا کون سا دن منگل ہوں؟ بخت چونک گیا۔ وہ کیا حساب لگا رہے تھے؟ خیریت؟ انہوں نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتے رہے، کیا وہ اس سے ایک اور قربانی مانگنے جا رہے تھے؟ اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ بابا بخت نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے یوں حوصلہ دیا کہ جو کہنا ہے کہہ دے۔ ادا مان گئی ہے۔ اسے کرنٹ لگا نہ جھٹکا، نہ ہی کسی شاک کا شکار ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ عبدالرزاق تھوڑی دیر منتظر رہے کسی بھی رد عمل کے، اور پھر مایوس ہو کر وہ کھانا کھانے لگے۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے میں ادا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگے تو انہوں نے بخت کو کہتے سنا، نہ جانے کیوں مگر وہ ایک دم خوش ہو گئے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کا سر چوما اور اس کی پشت کو تھپتھپا کر چلے گئے، اور وہ بڑی خاموشی سے ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس رکھ دیا۔ کیوں ملنا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ کوئی تسلی کرانی ہے یا یقین دہانی چاہیے؟ تارا نے جب اسے پیغام دیا تو وہ اتنے ہی تن سے بولی کہ تارا اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بجو وہ شاخ سے بولی، اچھا بن کر رشتہ ڈال لیا، اب یہ رشتہ کیا گلے کی ہڈی بن رہا ہے؟ ایک متعلقہ عورت قبول نہیں کی جا رہی کیا؟ آپ بہت زیادہ منفی سوچ رہی ہیں بجو۔ زندگی نے کوئی مثبت سبق پڑھایا ہو تو معلوم ہونا کہ پازیٹیو ہونا کیا ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر کہہ دو ادا کرے گی ملاقات، وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے۔ باقی کی زندگی بھی تو کٹ پتلی بن کر گزارنی ہے، تو شروعات ابھی سے کیوں نہیں؟ وہ زہر خندہ ہوئی تھی۔ تایا اور بخت آئے تھے باقاعدہ رشتہ لے کر۔ ویسے تو ان کے خاندان میں یوں لڑکے کے ساتھ جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر بخت کو ادا سے بات کرنی تھی۔ اب اتنے دقیانوسی بھی نہ تھے کہ ان دونوں کی بات کرنے سے روکتے۔ اب جو بھی بات کرنی ہے وہیں گھر پر ہوتی۔ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اسے تارا کے ذریعے پیغام ملا۔ بخت لان میں تھا۔ یہ سب اگر نارمل حالات میں ہوتا تو شاید اسے بخت کا سامنا کرنے میں دقت پیش آتی، مگر اب جس فیز میں تھی اسے کوئی دقت نہیں پڑتا تھا۔ وہ بخت ہوتا یا کوئی بھی XYZ، چاہے وہ جو فون پر کسی میں محو گفتگو تھا۔ اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر چند رسمی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ السلام علیکم، آپ اپنا کم اٹھاتے ہوئے وہ بولا۔ وعلیکم السلام۔ ادا نے ٹرن
ٹرے ہاتھ لان میں رکھی اور میز پر رکھی، پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا کپ اٹھا لیا۔ چائے اچھی ہے؟ وقت نے ایک سیپ بھر کر کہا۔ اس سب میں محض چائے ہی اچھی ہے۔ اس جواب پر وقت نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نیم مل گزے اندھیرے میں وہ رخ موڑے کسی غیر مرئی نکتے کو بھی تکتی تھی۔ بظاہر نارمل دکھتی تھی، مگر ہونٹ پیچھے ہوئے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی من پسند شے نہ ملنے پر سخت روٹھا ہو۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے کپ میز پر رکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا انتخاب غلط ہے۔ اور وہ کرنٹ کھا کر مڑی، بڑے ہی شاک سے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا جو نرم نظروں سے اسے ہی تکتا تھا۔ آپ یہ جتانے آئے ہیں؟ غم، غصہ اور بے یقینی جب وہ بولتی تھی تو یہ تینوں جذبے اس کے لفظ عیاں کرتے۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ ادا، وہی نرم سا انداز۔ اچھا، چبا کر کہتے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور دن سے بولی، کیجیے مکمل بات۔ وقت پر جیسے اس کے انداز نے کوئی فرق ہی نہیں ڈالا۔ اس نے سکون سے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سیپ بھرا اور پھر اسے دیکھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا انتخاب غلط ہے، اور اب اس غلطی کا بدلہ میں خود آپ سے لینے نہیں دوں گا۔ اور ادا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ سارے جذبات چٹکیوں میں کافور ہوئے اور وہ کہاں پہنچا تھا۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں بڑے خلوص اور چاہت سے ویلکم کہوں گا اگر آپ میری وقت عبد الرحمن کی لائف پارٹنر بن کر آئیں تو، لیکن اگر آپ مجھے ولید کا انتقام سمجھ کر میری زندگی میں داخل ہوئی تو آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں پھر کہیں پر بھی آپ کی گنجائش نہیں نکال پاؤں گا، دل میں نہ زندگی میں۔ اس کے پیر ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اس کا حلق تھوک کو بھی نگلنے میں ناکام ہوا تھا۔ وقت، آپ کو آپ کے انتخاب میں کوئی مسئلہ نہیں، اسے کوئی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات وہ سر جھٹک کر وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن شرط یہ ہے کہ ادا عبد المالک، آپ وقت کو وقت کی انفرادی حیثیت سے دیکھیں، اس سیڑھی کے طور پر نہیں جس پر چڑھ کر آپ ولید کا گریبان پکڑ سکیں، اسے ذکر پہنچا سکیں۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آیا اور اپنی چائے ختم کرتا رہا اور ادا کی چائے ٹھنڈی ہوتی رہی۔ بالکل اسی طرح کاٹو تو بدن میں لہو بھی نہیں نکلے گا، اور اس کا تو یہی حال تھا۔ اس نے چائے ختم کی، کپ میز پر رکھا اور ایک نظر اس کے چہرے کو ادا، اتنی چاشنی تھی اس کی پکار میں کہ ادا نے حیرت سے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حوصلہ پڑے تو کبھی وقت کو ایک عام انسان سمجھنا تو صحیح۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ایک برا شخص نہیں پاؤ گی۔ کچھ وقت لینا چاہتی ہو ضرور لو، مجھ سے رابطے میں رہ کر پرکھنا چاہتی ہو موسٹ ویلکم، آزمانا چاہتی ہو تو جیسی چاہو آزمائش ڈالو، لیکن خدا را میرے ساتھ یہ کبھی مت کرنا کہ تم مجھے اپنے انتقام کا ذریعہ بناؤ۔ یقین مانو، اگر یہ رشتہ قائم ہو گیا تو جس دن بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ ادا عبد المالک نے وقت عبد الرحمن کو وقت عبد الرحمن سمجھ کر نہیں اپنایا، تو چاہے وہ ہمارے رشتے کا پہلا ہی دن کیوں نہ ہو، مجھے توڑنے میں ذرا سی بھی دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ بس خود کو اور مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ باقی تم وقت کے لیے کیا ہو یہ ذرا اس زندگی میں آ کر تو دیکھنا۔ وقت کو کہہ کر چلا گیا تھا اور جیسے دھوپ کی رکھی برف کی ڈلی بن گئی۔ اس نے وقت کو کیا سمجھا تھا، کیا جگت، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور وقت کے بے ساختہ اس کے دل پر وقت کے جاتے ہی بے ساختہ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سمجھ سے باہر رہا تھا۔ کیا بات ہوئی تمہاری ادا سے؟ گھر واپس جا رہے تھے جبھی ڈرائیور کے دوران عبدالرزاق نے پوچھا تھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اٹس پرسن۔ وقت نے اس کی بے چینی سے ہیز اٹھایا۔ ہوں، اٹس پرسنل۔ مارے ہوئے دو چار ڈائیلاگ، اور میں تمہیں ازل سے پسند کرتا تھا، میں بس تم ہی کو پسند کر لیا، ہاں ہاں ویری چیپ۔ مصنوعی طور پر ہنستے ہوئے اس نے اس کی بات طنزیہ میں کاٹی تھی۔ تو اور کون سی حکایتیں سنانے گئے تھے اسے؟ عورت کیا محض محبت کے نام پر ہی موم ہوتی ہے بابا؟ آئی لو یو کہہ دینے پر ہر طرح کے حالات اپنے حق میں کر لیے جاتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل آئی لو یو نہیں ہوتا، خاص طور پر اس عورت کے لیے جو پہلے سے ان الفاظ کی ڈسی ہو۔ اور آپ باہر کہے گی بکواس پر یقین کرے گی پر ان لفظوں پر نہیں۔ او بائی دا وے، مرد عورت کو محبت کے ہتھیار سے ہی کیوں جیتنا چاہتا ہے؟ اور اس کی خود کی شخصیت میں اتنی عمدگی تو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عورت بنا محبت کے بھی اس کے ساتھ کی خواہش کرے، کیا نہیں بابا؟ اور عبدالرزاق خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تم کیا ہو اب وقت عبد الرحمن؟ اور پھر وہ دھیرے سے بولے، اپنی ماں کا بیٹا بابا۔ وہ اسی مسکراہٹ سے مسکرایا جس نے اندھیروں کو بھی روشنی مل جائے۔ وہ سوان کا دن تھا، بہار کا موسم، کھلی کھلی سی صبح تھی اور ایسی دھوپ پھیلی تھی کہ جو کہ صبح کو بہت ہی نکھرا ہوا سبزہ کھلنے کی کلیاں
اور ان کلیوں پر منڈلاتی ایک آدھی تتلی پرندوں کی چہچہاہٹ۔ واہ، ایسا منظر بھی تو نعمت ہے۔ انہوں نے تبریز خانسما کو ناشتہ ادھر باغیچے میں ہی لانے کو کہا تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ آج کا اخبار پڑھ رہے تھے اور ایسے میں ایک دم بیرونی گھنٹی بجی اور وہ تبریز کا انتظار کرنے کے بجائے ایک دم ہود اٹھے تھے۔ ابھی صبح کے 4 بجے کے قریب وہ اپنا ٹور سے لوٹا تھا اور یوں گھنٹیوں کی آواز پر بے آرام ہو گیا۔ اسی لیے وہ خود اٹھ کر گیٹ تک گئے۔ کون؟ تایا ابو؟ اور وہ ایک دم ساکت ہوئے۔ ایک سیکنڈ کے وقفے کے بعد انہوں نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم۔ وہ تھوڑی کنفیوز تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میری ادا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما اور وہ جیسے ہی اندر تک شانت ہو گئی۔ کیسا رشتہ تم نے مجھ سے چھینا چاہا تھا ولید؟ ان کے گلے لگتے ہی اس نے ولید کی ذات پر ایک فرد جرم عائد کی تھی۔ ناشتہ کرو گی؟ اس سے الگ ہوتے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، بناؤں گی آپ کے لیے۔ ہاں سما ہے نا اب؟ تو کیا ہوا؟ میں نہیں بنا سکتی کیا؟ بناؤ، ضرور بناؤ۔ تمہارے ہاتھ کے ذائقے کے لیے تو ترس گئے ہیں۔ آپ بیٹھے، میں لے کر آتی ہوں۔ اسکول سے واپسی پر ایک ملال کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا دل ایک دم یہاں آنے کو مچلا تھا۔ وہ کون سا آج کل دماغ سے سوچتی تھی، دل کی مانتی تھی، سو چلی آئی۔ اور پھر نہ صرف ناشتہ، دوپہر کا کھانا بھی ہاں سما کے ساتھ مل کر اسی نے بنوایا تھا۔ عبدالرزاق یوں پرانی حیثیت میں گھر میں چلتا پھرتا دیکھ کر، خود اسی انداز میں باتیں کرتا دیکھ کر کتنے خوش تھے، کتنے آسودہ تھے، یہ کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ کون سی گدر سنگھی سندائی ہے تم نے بخت عبدالرحمن؟ میری بچی لوٹ آئی۔ مان گئے تمہیں استاد؟ یار تبریز کچن میں کام کرتے اس نے ایک دم بخت کی اونچی آواز سنی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے اس نے پکارا تھا۔ جی بخت بھائی، ایسی چائے پلا دو جو وہی کام کرے جو بھنگ پینے کے بعد اچار کرتا ہے۔ نیند ہے کہ ٹوٹ کر نہیں دے رہی؟ یہ آواز سن کر ادا کے کام کرتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہلکی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر آئی اور شاید یہ اتنے عرصے کے بعد اس کے لبوں پر کھلنے والی پہلی مسکان تھی۔ اس نے ہلکے سے اشارے سے تبریز کو منع کیا اور اشارے سے ہی کہا، میں بناتی ہوں چائے۔ اور جب تبریز چائے لے کر گیا تو اس نے ایک سی بھرا اور چونک کر تبریز کو دیکھا۔ اوئے، یہ یکا یک تیرے ہاتھوں میں اتنا ذائقہ کیسے آ گیا؟ یہ تو واقعی ہی اچار کا کام کر رہی ہے۔ اس نے دوسرا گھونٹ پڑا۔ یہ چائے تم نے نہیں بنائی؟ اور اچن اندر کچن میں کام کرتی ادا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ کتنا وثوق تھا نا اس کے لہجے میں۔ اور کون بنائے گا بخت بھائی؟ تبریز نے دانت نکوسے۔ نہ کاکل نہ، یہ ذائقہ آپ جناب کے ہاتھ کا نہیں، وہ گھونٹ پر گھونٹ بھرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سچ بتاؤ، کس نے بنائی ہے چائے؟ کیا بابا ہے کچن میں؟ وہ ایک دم اٹھا اور چائے کا آدھا کپ ہاتھ میں لیے جب وہ کچن کے دروازے پر پہنچا تو السلام علیکم، وہ شرط سے پشت ٹکائے کھڑی تھی اور چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ۔ بخت چونکا نہیں تھا۔ وہ ایسے واقعی حیران دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نہیں کرتے، مگر ابھی جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ جیسے اپنے قدموں پر جم کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ چند ثانیے تک اسے رک کر اسے دیکھتا رہا۔ اور تو کیا اور وہ خوش فہم نہیں تھا، اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پھر جیسے وہ ہوش میں آیا۔ خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ کچن کی چوکھٹ سے کندھا ٹیکائے اس نے ٹانگوں کا کراس بنا کھڑے ہوتے کہا، آپ سے معذرت کرنے آئی تھی۔ شیلف کو ناخن سے کھروچتے اسے جیسے کسی ملال نے آن کر کس شے کی معذرت؟ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے کہا، لہجہ بالکل ہموار تھا۔ کبھی کبھی بندہ چاہتا ہے کہ جو آگ اس کے اندر لگی ہے وہ ہر طرف پھیل جائے، سب کو لپیٹ میں لے لے، سب ویسے ہی اس آگ میں جھلس جیسے ہم جھلس رہے ہیں۔ وہ اسی طرح شیلف کے ماربل کو کھروچتے ہوئے بول رہی تھی۔ لہجے میں ملال تھا، شرمندگی تھی، رائن تھا اور غصہ تھا۔ میں کیوں اس آگ میں جلوں؟ کیوں، جبکہ میرا قصور بھی نہ ہو اور وہ زندگی کے گلزار کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں میں بھرتا رہے۔ رائن سے اس کی مٹھیاں بھیجی اور آنسو نہیں تھے کہ تھمے۔ آنکھوں میں آگ تھی، آگ جس کی تپش نے بخت کو کھڑے کھڑے جھلسا دیا۔ کیا بنا رہی ہیں؟ وہ ایک دم یوں آگے آیا اور جیسے ادا نے کچھ کہا ہی نہیں، وہ ایک دم چونکی تھی اور حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ بریانی، واہ زبردست، کب تک تیار ہوگی؟ بخت نے مڑ کر اس سے پوچھا اور ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی حیرت کو یکسر انداز کیا تھا۔ جلدی سے کھانا لگا دیں، کل دوپہر کا کھانا کھایا ہوا ہے۔ وہ کپ شیلف پر رکھتا ہوا باہر نکل آیا اور ادا نے بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کھانا بڑے اچھے ماحول میں کھائے گا اور بابا کو اپنے ٹرپ کے بارے میں بتاتا رہا، وقتاً فوقتاً ادا کو بھی شامل کر لیتا۔ اور ایسا کرتے ہوئے اس نے دھیمے پڑنے والے مزاج کو اور آنکھوں کو، حیرت کو وہ وہاں جم کر رہ گئی تھی، نظر انداز تو نہیں کر رہا تھا۔ بخت کھانا کھانے کے بعد ادا کو چھوڑ آنا۔ گھر والے تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اسکول گئی ہوئی ہے، نہیں تارا کو میسج کر دیا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ پھر تو رات تک یہی ہے نا آپ؟ ایک دم یوں بولا کہ ادا نے ہونک ہو کر بابا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ بخت تھا مجال ہے جو ذرا سا بھی شرمندہ ہوا۔ ادا نے فوراً برتن اٹھا کر اکٹھا کرنے شروع کیے اور چکن میں رکھنے لگی۔
بابا نے اسے گرا اور یوں کندھے جھکائے جیسے کہتا ہو کیا ہے، ابھی کبھی چھوڑ کر آؤ اسے، تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے تھے، اسی لیے آپ اسے میرے ساتھ ہی بھیج رہے ہیں۔ اور ادا کو اس کا جو کہکا سنائی دیا تھا، یہ شخص، اس نے دانت کچکچائے تھے، کیوں آئی تھی میں اس سے معذرت کرنے؟ اس کا موڈ بری طرح سے آپ ہوا تھا، وہ اسے چھوڑنے جا رہا تھا اور گاڑی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، کیسے آدمی ہو تم؟ ادا کا پھاڑ کھانے والا انداز، کیسا آدمی ہوں میں؟ بڑے سکون سے گیئر بدلا تھا اس نے، میں معذرت کرنے آئی تھی تم سے، تو کر دی نہیں کی، ابھی رہتی ہے کیا؟ وہ حیران ہوا اور وہ مشتعل، تم انتہائی بے حس انسان ہو۔ بے حس ہوتا نہ تو تمہارا وہ شرمندہ انداز دامت بھرا لہجہ بڑے ذوق و شوق سے سنتا رہتا اور سر دھنتا۔ اور ادا نے ایک دم شاکڈ ہو کر اسے دیکھا، جس کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے نا ادا، عبد المالک اس کے ساتھ یوں نہیں کیا جاتا، اور اس نے یوں یہ کہا نہیں تھا، بس سوچا تھا۔ اور ادا ابھی تک اسے تکتی تھی۔ تم کیا ہو بخت عبد الرحمن، تم اتنے گہرے حیرت کا سمندر تھا کہ جس میں اس نے ابھی کے غوطہ کھایا تھا اور اس کے تنفس جیسے متاثر ہوا تھا۔ تم جس فیز سے گزر رہی ہو، انتقام لینا اور سوچنا ناممکنات میں سے انتقام لینا چاہتی ہو، ضرور لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ کس نے منع کیا ہے؟ میں تو خود ایک حد تک معاف کرنے کا قائل ہوں اور اس سے زیادہ نہیں، تو پھر مجھے منع کیوں کیا تھا؟ اسے جیسے ایک اور شاک لگا تھا اور بخت نے ایک دم اسے دیکھا۔ اس صاحب میں مجھے تو سیڑھی مت بناؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شخص سے انتقام لینے کے لیے دوسرے کی زندگی اجاڑ دی جائے؟ اور یہ کیسا انتقام ہے ادا، جس میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا اپنا ہی بنتا ہے؟ تم پہلے ایک تکلیف سے گزری ہو اور اپنی آئندہ والی ساری زندگی کو بھی تکلیف سے بنا دیکھنا چاہتی ہوں، محض ایک انتقام کے نام پر۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ چلو فرض کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، ولید جل کر سیاہ ہو گیا، پھر اس کے بعد دل سے قبول کر پاؤ گی مجھے، ایک نامرد زندگی گزار سکو گی، میرے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کر پاؤ گی؟ اور ادا اتنی سخت، یوں لگتا تھا کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی۔ وہ پلکیں جھپکے چہرہ تکتی رہ گئی اور سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ انتقام لے کس سے رہی ہو ادا؟ ولید سے، مجھ سے، یا اپنے آپ سے؟ جو پہلے زندگی کے ساتھ ہوا وہ کم ہے کیا؟ جو الجھنیں پیدا ہوئیں خاندان میں، جو دلوں میں رنجشیں ہیں، وہ تھوڑی ہیں کیا؟ کیوں اس زندگی کو اس نیچ پر لے آنا چاہتی ہو کہ جہاں رشتے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچے؟ میں اسے برباد کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کی سخت آنکھوں میں پہلی جملہ۔ لیسنز اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بتایا کریں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسے لگا۔ ہمیں بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے آپ کے کمنٹس کا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔